نہیں ہے. کوئی کتنا بڑا مفتی صاحب کیوں علامۃ الدہر کیوں نہ ہو جائے, لیکن شہنشاہ بغداد کی عظمت کو نہیں سمجھتا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی. لیکن آپ تو کچھ جاہل ایسے بھی نکلے, معلوم ہے؟ بتا دیں نہیں معلوم. ہمارے پڑوسی ملک میں یہ ہرے پگڑے والوں کا سرخانہ. ابھی 8-15 دن پہلے ہمارے پاس ایک کلپ آئی کیورا والے کا, بھائی سنیے. اس میں اس کا ایک چیلا ہے الیاس قادری, سمجھ گئے نا؟ اس کے نخرے دیکھیے, اللہ نے مرد بنایا ہے, عورتوں کی یقین کرنا. اس کی رمضان کی الوداع کی ویڈیو آپ دیکھیے گا, جیسے کسی عورت کا شوہر مر گیا اور رو رہی ہو, ایسا وہ روتا. اسلام میں رونے کا بھی طریقہ. اب اس کا مرید شہنشاہ بغداد کی برابری میں الیاس قادری کو لے کے آ رہا, صاف بول رہا ہے کہ جیسے غوث اعظم کی ایک ایک کرامت ہے, اس کا پرتو دیکھنا ہو تو الیاس قادری کی کرامت. استغفر اللہ. ہم نے کہا, اور پھر کیا کہنا معلوم ہے؟ جن کے نام کے آگے رحمت اللہ علیہ لکھا جاتا ہے, انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو الیاس قادری نے کیا. پھر کیا الیاس قادری 14ویں صدی میں اسلام سمجھ کے آیا ہے؟ کیا دوسرے بزرگان دین نے اسلام نہیں سمجھا؟ کیا یہ ایک ہی دن کا ٹھیکیدار ہو کے آیا ہے؟ لوگوں یاد رکھو, اپنی اور دشمن میں تمیز پیدا کرو. کہاں شہنشاہ بغداد کی دعوت, اور کون وہاں دیکھنے جاتا ہے؟ ہم نے کہا وارے واہ, سرکار بغداد کی برابری کرتا ہے. ابے وہ تو توجہ ڈالتے, چوروں کو ولی بنایا. تیرے گرو گھنٹال کی طرح لوگوں کی بندوقوں کی گولیوں سے ڈر کے بلٹ میں نہیں بیٹھتے تھے غوث اعظم. ہمارے ولیوں نے جان کی پرواہ نہیں کی, چیلے چپاٹوں کو لے کے نہیں نکلتے تھے. آج سنجر تنہا آئے تھے, سبحان اللہ, کا پرچم لہرا کے گئے. یہاں عورتوں کی طرح یقینوں کرنے سے صرف دین نہیں پھیلتا. لوگوں یاد رکھو, شہنشاہ بغداد کی برابری کے دعوے کی جب بات کر رہے ہو تو مجھے ایک روایت یاد آ رہی, اور ہماری قوم حضرت ہے. بھائی برا لگے تو معاف کریے, میں صاف بولنے والا انسان ہوں. میں جو مکان میں بولتا ہوں شہنشاہ بغداد کا فیضان ہے, اپنی طاقت پہ نہیں, غوث اعظم کے کرم سے. غوث اعظم کی طاقت پر جو مکان میں بولتا ہوں وہی میدان میں بولتا ہوں. آج ہماری قوم مسلم میں سنیات, ہمارے سنی اتنے بھولے بھالے کہ وہ لوگ تمیز ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ صحیح کون ہے غلط ہے. اور اگر ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو دیکھو یہ ایسا بول کے گیا, ارے ہم صحیح کہتے ہیں. جتنی پگڑا پاتی ہے, چاہے سفید ہو چاہے ہرا ہو, علاوہ فتنے بازی کے یہ دونوں کے پاس کچھ نہیں. اب لوگوں کو سنتیں سکھانے آتی ہیں, لمبی لمبی گلے کی رگیں کھلا کھلا کے تقریر کرتے ہیں. خود کا باپ قاضی ہے, بیٹا سید بن کے چمک رہا ہے. سمجھ رہا اشارہ؟ اس سے پوچھو کون سے مدرسے میں پڑھنے گیا تھا, کہاں سے سند لایا. جودھ پور کی سرزمین پر یہی مالیگاؤں والا میرے استاد حضرت علامہ مفتی محمد عالمگیر مصباحی, اس کو چالو جلسے میں اسٹیج پر سے اس جاہل نے اتارا. ہم نے اسی وقت جودھ پور والی قوم سے بھی کہا تھا کہ مفتی عالمگیر اتنے سال سے اس نے کئی بچوں کو عالم دین بنا کر نکالا ہے, مفتی شرع بنا کے نکالا ہے. اس جاہل کے پلے سے پوچھو کہ تیرے پاس مولوی کی بھی سند ہے؟ یہ شیعوں کی روایت بیان کرنے والا, یہ ادھر کی ادھر لفاظی کر کے قاضی کی اولاد اپنے آپ کو سید بتانے والا, اپنے آپ کو غوث اعظم کا شہزادہ کہنے والا. ہمارے موبائل میں اس کا شجرا ہے, کوئی آ کے دکھا دے کہ کہیں غوث اعظم کا نام بھی نظر آ رہا ہے. ہاتھ کو آرسی کا, پڑھے لکھے کو فارسی کا, ہم ثابت کرنے تیار ہے. لہٰذا آئے بیٹا کے غیور سنی ہو, آپ اہل بیت کو مانتے ہو مانو,
محبت رکھے، سیدوں سے محبت کرو، لیکن پہلے دیکھو کہ سید صحیح النسب ہے کہ نہیں، اس کا شجرہ مصطفیٰ سے ملتا ہے کہ نہیں، صرف منہ سے کہنے والا سید نہیں ہوتا۔ رات اہل بیت سے محبت کرو، یہ تو قرآن کا فرمان ہے، لیکن سنی صحیح العقیدہ جس کا شجرہ نسب سیدہ فاطمہ سے ہوتے ہوئے، مولائے کائنات سے ہوتے ہوئے سرکار دو عالم تک پہنچتا ہو، ایسے سید کی تم نے تعظیم کی، قسم خدا کی، اسی خدمت کے لیے تو بریلی کے تاجدار نے دعا کی کہ دو جہاں میں خاتمے آئے۔ بریلی کے تاجدار نے ایسے سید النسب سیدوں کے لیے بتایا ہے، لہذا آئے غیور مسلمانوں اپنے تاکہ ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے اور دشمن میں تمیز پیدا کرو، اپنے اور غیر میں تمیز پیدا کرو۔ کوئی اچھا پگڑا پھاڑنے سے، لمبی لمبی جوڑے کرتے پہننے سے یہ نہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میں عرض کیا کر رہا تھا کہ شہنشاہ بغداد کی بات کر رہا تھا کہ آج کا یہ الیاس قادری کا چیلا کہتا ہے کہ غوث اعظم جیسے ہیں، میں کہوں گا ظالم گلبرگہ چلا جا۔ سنا ہے واقعہ؟ کہ ہو بندہ نواز غوث دراز سرکار کی بارگاہ میں، بولو بھائی نہیں پسند آ رہا کیا؟ ختم کر دوں؟ نہیں، پیچھے والوں چلائیں، لیکن یہ واقعہ سنے گا تو آپ کی سماج کے لیے نیا ہے، پہلی بار سنو گے لیکن ایمان تازہ ہو جائے گا، لیکن پسند آئے تو دعا دے دو گے؟ ارے بولو نا، کون کون دے گا؟ ہاتھ اٹھا کے اے سبحان اللہ، اللہ سلامت۔ گلبرگہ کی سرزمین سرکار بندہ نواز غوث دراز اس چل رہا ہے، سبحان اللہ۔ ارے دیکھیے انہوں نے بھی اپنا ذکر کروایا، بلند پایا بزرگ ہیں، کبھی جاؤ گلبرگہ شریف کے ان کی بارگاہ میں حاضری کی۔ جب یہ گلبرگہ شریف پہنچے نئی نئی خانقاہ قائم کی، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ لگنے لگی، صبح و شام لنگر بٹنے لگا، لوگوں کا ہجوم ہونے لگا۔ ایک دن سرکار سید محمد حسینی بندہ نواز غوث دراز کے دل میں یہ خیال آیا، زبان سے نہیں کہا، زبان سے نہیں کہا، صرف دل میں خیال آیا۔ کیا خیال آیا؟ کہ جیسا غوث اعظم کی خانقاہ میں لنگر چلتا ہے ویسا میری خانقاہ میں بھی لنگر چلنے لگے۔ بس یہ اتنا خیال برابری کا، کہے گا؟ ارے بولو نہیں آپ، برابری کا خیال جیسے ہی حضرت بندہ نواز غوث دراز کے دل میں آیا، چیلان کے تاجدار نے بغداد سے دیکھ لیا، اسی گھڑی پر ان کی ولایت کو واپس کیا، ولایت واپس لی۔ اب جب ولایت واپس ہو گئی تو لوگ دور ہو گئے، لوگ خود بخود دور ہوتے چلے گئے، خانقاہ کا لنگر کھانا بند ہو گیا، جو لوگوں میں عزت و وقار و شہرت تھی وہ سب ختم ہونے لگی۔ سرکار بندہ نواز غوث دراز نے اس پر غور کیا کہ لوگ مجھ سے اب نفرت کیوں کر رہے ہیں، میں جو کہتا ہوں وہ ہوتا کیوں نہیں ہے، آج خانقاہ میں پھر بار کیوں ختم ہو گئی ہے، میری خانقاہ کیوں بند ہوتی جا رہی ہے۔ غور کرنے کے بعد یہی منزل پر وہ پہنچے کہ ہاں میرے دل میں ایک دن شہنشاہ بغداد کی بارگاہ کی برابری کا خیال آیا، شاید اسی لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک کمرے میں آ گئے اور ایک کمرے میں اپنے آپ کو بندہ نواز غوث دراز سرکار نے بند کر لیا۔ یہ ناول کا باب نہیں، میرا زور خطابت نہیں، یہ واقعہ حق ہے۔ آج بھی اگر آپ کو شک ہو گلبرگہ شریف جائیے، درگاہ کے خاتموں سے، درگاہ کے سجادہ سے، سرکار کے شہزادوں سے پوچھئے کہ وہ کمرہ کہاں ہے جہاں سب اکٹھا ہوئے تھے، تو وہ بتائیں گے کہ ہاں یہ کمرے میں سب جمع ہوئے تھے۔ آج بھی وہ کمرہ سجادہ نے محفوظ رکھا ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے، ایمان تازہ ہوگا۔ سرکار بندہ نواز غوث دراز کئی مہینوں تک روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں حضرت سرکار بندہ نواز اپنے کمرے میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔
اچانک سے خواب میں نہیں، ارے بولو یار، خواب میں نہیں، بیداری کی عادت۔ اپنے پیر حضرت سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کو دیکھ لیا، پیر کو دیکھا، سرکار بندہ نواز تھوڑے قدموں کو تھاما، اسی کمرے کا حضور کرم فرمائیے، ولایت غوث اعظم سے واپس کروا۔ سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں محمد حسینی ہوش میں ہو، کس سے برابری کا دعویٰ سوچ رہے ہو؟ بولو، تاج جیلان کے تاجدار تھے، کہا حضور بھول ہو گئی، اب آپ غوث اعظم کو راضی کر کے ولایت دلوا دو۔ سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں غوث اعظم کو راضی کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو کہا پھر، کہا میں میرے پیر در تاج کچکلاہی، اب بولو یار، صاحب فیوض امتناہی زری زربت سیدنا خواجہ نظام الدین محبوب الہی کو بلاتا ہوں، وہ ان کو راضی کریں گے۔ اب محبوب الہی سرکار بھی آ گئے، باپ میں نہیں بیداری میں اب آ کر کھڑے ہو گئے۔ پورا واقعہ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا، حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے محمد حسینی، وہ قطب الاقطاب ہے۔ اب بولتے جاؤ قادریوں، غوث اعظم کی شان سن کے مچلتے جاؤ۔ کہا کیسے تم خیال لے آئے؟ کہا حضور بھول ہو گئی۔ تو کہا غوث اعظم سے کچھ عرض کرنا یہ نظام الدین کی طاقت ہے۔ کہا پھر، کہا میں میرے پیر بابا فرید کو بلاتا ہوں۔ اب بابا فرید گنجے شکر آئے، ان کو بھی بات کہی، وہ بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ کہا شہنشاہ بغداد کا معاملہ۔ کہا پھر، کہا میں میرے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بلاتا ہوں۔ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آئے، بیداری کے عالم میں تمام خواجہ نے کشت کھڑے ہو گئے، پوری بات کہی گئی۔ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی کچھ دیر خاموش رہے، فرماتے ہیں محمد حسینی، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے کس سے برابری کا دعویٰ کیا؟ کہا حضور دل میں خیال، بولے کیوں دل میں ایسا خیال دلایا؟ کہا حضور غلطی ہو گئی، اب نہیں ہوگی ایسی ہوگی، غوث اعظم کو راضی کر۔ سرکار خواجہ قطب الدین فرماتے ہیں اس کے لیے میرے پیر خواجہ معین الدین کو اب غریب نواز آئے، سبحان اللہ، سب خواجہ نے جس پہ کھڑے ہو گئے۔ سرکار بندہ نواز گیسو جناب نے سرکار غریب نواز کے قدموں کو تھاما، کہا حضور معاف کروا دیجیے۔ جب حضرت بندہ نواز نے عرض کیا سرکار سلطان الہند غریب نواز سے، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اے بیٹا محمد حسینی، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ سارے نبی اور رسولوں میں جو مقام جد کریم مصطفیٰ کا ہے، اولیاء اقطاب ابدال اغواث خواجگان میں وہ مقام شہنشاہ بغداد کا ہے۔ تو کہا اب غوث اعظم کو راضی کرنا ہے؟ کہا ہاں۔ تو سلطان الہند غریب نواز کہتے ہیں وہاں تو کچھ کہنا معین الدین کی ہمت نہیں۔ اب تو سب خاموش۔ جب غریب نواز یہ جواب دیتے سرکار غریب نواز فرماتے ہیں چلو ایک کام کرتے ہیں، میں اپنے پیر خواجہ عثمان ہارونی کو، اب وہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں میرے پیر خواجہ حاجی شریف زندگی کو بلاتا ہوں۔ حاجی شریف آئے، انہوں نے کہا میں میرے پیر خواجہ قطب موجود چشتی کو بلاتا ہوں۔ اب ایسے کرتے کرتے پیر کے پیر، پیر کے پیر، پیر کے پیر کرتے 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 سرکار امام اولیاء زمن سرکار خواجہ حسن بصری تک سارے چشتی خواجہ جمع ہو گئے۔ سرکار خواجہ حسن بصری سے جب یہ بات کہی گئی تو فرمایا غوث اعظم کو راضی صرف اور صرف امام حسین ہی کر
اب تڑپ جاؤ, اب ہر جملے پہ آپ تڑپ کے بولو گے سبحان اللہ. اب امام حسین کو بلایا گیا. امام حسین فرماتے ہیں رکو میں اپنے بھائی امام حسن کو بلاتا. اب امام حسن آ گئے. امام حسن سے پوری بات کہی گئی. کہا کوئی بات نہیں, غوث اعظم کو راضی میرے والد مولا علی کر لیں گے. اب یہ ہو گیا مولائے کائنات آئے سبحان اللہ, رہے خیبر آئے سبحان اللہ, داماد پیغمبر آئے سبحان اللہ, مولا علی آئے, سارے اولیاء کھڑے ہو گئے. سرکار خواجہ حسن بصری نے کہا کہ سرکار ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے. امام حسن کے عرض کیا تھا, انہوں نے آپ کو بلوایا ہے. اور سرکار مولائے کائنات فرماتی ہے کہ عبد القادر راضی ہو کر ولایت دے. یہ کام اللہ کی رسول. اب مولائے کائنات عرضی لے کر بیداری کیا دیں گے. جیسے ہی سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کمرے میں تشریف فرما ہوئے, سرکار بندہ نواز یسوع دراز کے ہاتھوں سے علم کا صبر کا علم چھوٹا, گر گڑا کر ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا محمد حسین